شور ہنگامے کی جگہوں میں جانا، زور سے بولنا، پڑھنا اور پڑھانا، بڑی سختی کے ساتھ ڈاکٹر نے تدبیری طور پر علاج معالجے کے تعلق سے بندش اور پابندی کے حد میں مجھ کو رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر ہاشم صاحب، ان کا بڑا اصرار رہا، پروگرام آگے اور پیچھے ہونا چاہ رہا تھا، چونکہ کل بھی میری مشغولیت تھی اور آنے والے کل بھی سوسا میں صرف جسم اور جان سے میری حاضری ممکن ہو پائے گی۔ پھر 16 کو بھی مصروفیت ہے، 17 بیچ میں خالی ہے، 18 کو بھی مصروفیت ہے، 19 خالی ہے، 20 اور 21 کو بھی مصروفیت ہے۔ چھوٹا چھوٹا پروگرام جانا پڑتا ہے، کہیں نکاح پڑھانا ہے، کہیں ولیمہ کی تقریب ہے۔ تو اب ان کا بار بار اصرار رہا اور ان کی یہ کوشش رہی کہ 16 کو جو بچی کی شادی کی تقریب ہے، اس تعلق سے جو پنڈال سجے گا، اسٹیج بنے گا، تو اس سے میلاد کا بھی فائدہ کیوں نہ اٹھا لیا جائے۔ کل سے ایک دن پہلے انہوں نے منظوری دی اور میں نے حامی بھر دی کہ بزرگ علماء کرام کی تشریف رہے گی، میں ان کی باتوں کو سنوں گا اور برکت کے حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ میرے لیے ہوگا۔ میں اپنے لیے بھی دعائیں کرتا رہوں گا، مجلس کی قبولیت کے لیے بھی دعائیں کرتا رہوں گا۔ اس طرح میں نے ان کو منظوری دے دی اور میں آپ تک پہنچا۔ جو آدمی اس طرح کے حالات سے گزر رہا ہو، اس سے زیادہ دیر کی باتوں کی امیدیں رکھنا شاید اچھا نہیں۔ کل کے بعد جو پرسوں کا پروگرام ہے، اس تعلق سے تھوڑی سی بات کر کے میں اپنی بات ختم کر کے جدا ہوں گا۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ مجمع بھی جمع ہوا ہے اور پورے مجمع میں متانت اور سنجیدگی ہے، ماحول انتہائی شستہ اور خوشگوار بنا ہوا ہے۔ آپ اگر سنجیدہ ماحول دیں گے تو اللہ تعالی حضرت کے دل پہ القاء فرماتے ہیں اور زبانیں کھل جاتی ہیں، بات بڑی قیمتی ان کی ہوں گی۔ آپ سنیں گے، ہم بھی سنیں گے، اور پھر ہم لوگوں نے ناظم جلسہ کے آنے کے پیشتر جو فیصلہ لیا تھا، پتہ نہیں وہ فیصلہ برقرار ہے یا کیا، یا اس میں رد و بدل ہوا ہے۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ مفتی صاحب کی تقریر ہوگی اور وہ آخری تقریر ہوگی اور دعا بھی آپ ہی اسٹیج پہ کر دی گئی۔ فرق ہے، میرے جانے کے بعد حضرت مفتی صاحب آئیں گے تو ناظم جلسہ اس بات کو واضح کریں گے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ بچی کی پرورش یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، وہ بھی ایسے ماحول میں کہ دوسرے سماج کی کوئی بیٹی ہو اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یتیمی کی چادر میں لپٹی ہوئی، ٹوبڑ کی شکل بنائی ہوئی، کسی کے آغوش اور کسی کے گھر گوشے میں آ کے رہے۔ اس کا بہترین تربیت اور اس کی اچھی پرورش اور بچی کو سماج میں جینے کے قابل بنا کر، نکھار کر،
شادی اور بیاہ کے تعلق سے اس کا ایک مناسب جوڑا تلاش کر شوہر کے حوالے کر دینا یہ اور بھی بڑی بات ہے۔ اللہ پاک اس تقریب کو اور کل کے بعد والے پرسوں کے پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائے۔ یہ شادی، نکاح، بیاہ جو ہو رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کرائے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ بے شمار مخلوق جیب اللہ نے پیدا فرمائے۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جس طرح ہم انسان، ہم منش ایک ذاتی کے لوگ ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ہم انسان کی طرح جیب رکھنے والے، روح رکھنے والے، آنکھ، ہاتھ، پیر رکھنے والے، جسم اور جثہ کے اعتبار سے دل اور جگر اور کلیجہ رکھنے والے ایک نہیں انیک اور انیک کی تعداد بتاتے ہیں کہ 18,000 مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا۔ کچھ تو زمینوں پہ رینگ رہے ہیں، کچھ فضاؤں میں دوڑ رہے ہیں، کچھ پانی کی تہوں میں ہیں، کچھ زمین کے اندر ہیں، کسی کی شکل کچھ ہے، کسی کی شکل کچھ ہے، یہ سب مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے بنایا۔ اور ان 18,000 مخلوقات میں نکاح کے ذریعے بیاہ اور شادی کرنا یہ صرف انسان کا امتیاز ہے، صرف انسان کا امتیاز ہے۔ مسلمان اپنے ریتی رواج کے مطابق اپنے پروفیٹ، اپنے پیغمبر، اپنے نبی کے بتائے ہوئے اصول اور قرآنی احکامات، اللہ کے اوامر کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے انجام دے رہے ہیں، اور دوسرے تیسرے دھرم کے لوگ اپنے دھرم گرو کی ہدایت کے مطابق شادی بیاہ کے کام کو انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ عمل صرف انسان ہے۔ یہ شادی بیاہ، یہ نکاح انسان کی اور سماج کی انسانی زندگی میں عمدگی اور بہتر لانے کے لیے اور سماج اور سوسائٹی میں ایک اچھا میسج دینے کے لیے یہ انسان کی منشی کی سب سے بڑی عظیم ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے۔ جہاں انسان کی ضرورت ہے کہ وہ شادی کرے، وہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اور اس سے میں آگے بڑھ کر کہوں کہ چند نبی اور رسول کی ذات کو چھوڑ کر قریب 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی مشترکہ سنت، مشترکہ طریقہ۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی تھی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں، اور وہ رسول جو دنیا میں آئے تو ان کی بیویاں اور بیوی کے ساتھ ساتھ بال بچے بھی رہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اس سے میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ چند نبی اور رسول کو چھوڑ کر جن کو اللہ نے کسی مصلحت کی بنیاد پر آسمان دنیا پہ اٹھایا، کسی کو کسی حال سے گزارا، اس کو چھوڑ کر
باقی تمام کے تمام انبیاء کرام کا یہ متحدہ پلیٹفارم ہے کہ نکاح اور ازدواجی زندگی ان کی وابستہ ہے۔ انسان دانا کھاتا ہے، غذائی مادے لیتا ہے، انسان کے ان غذائی مادوں میں، میٹیریل میں بعض غذا کی تاثیر میں ٹھنڈک ہے اور بعض غذا کی تاثیر میں اللہ تعالی نے حدت اور گرمی رکھی ہے۔ اس غذا کے استعمال کرنے کے بعد، اس میٹیریل کے استعمال کرنے کے بعد آدمی کے اندر حدت پیدا ہوتی ہے، جوش و جنون بڑھ جاتے ہیں اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے ہم مثل جوڑے کی تلاش میں اس کی نگاہیں دوچار ہونے لگتی ہیں۔ تو اگر اس جذباتی کیفیت پہ قابو پانے کے لیے صرف اپنا جوڑا تلاش کر لے اور جنون کی حد تک ازدواجی زندگی اس کے ساتھ قائم کرے، صرف اپنے جنون کو مٹانے کے لیے، اپنے خواب و خیال کو پورا کرنے کے لیے، باقی اس کا کوئی مقصد نہیں ہو، سماج کو اچھا میسج آئے، اس سے کوئی مطلب نہیں، نسل انسانی پاک وجود میں آئے، اس سے کوئی اس کو مطلب نہیں، بیوی بال بچوں کا نفقہ میرے ذمہ ہے، اس کا انتظام کرنا، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ وہ انسان انسانی شکل میں بھی حیوان غائب ہے، اپنے جوڑے کے ساتھ بیوی بال بچوں کے تعلق سے الگ۔ سماج کو میرے کردار سے کیا پیغام جائے گا، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تو جس طرح جانور اپنے جنون کو، جذبات کو اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر چند منٹ اس کے ساتھ رہ کر اپنے نفس کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، اگر کوئی انسان بھی اسی طرح کی زندگی گزارتا ہے تو اس انسان کی کردار و عمل میں اور ایک حیوان کے عمل میں شاید کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کب آئے گا؟ یہ شادی کرنا انسان کی ضرورت ہے، اللہ کا حکم ہے، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے۔ اس رشتے سے بیوی کا نفقہ، بال بچوں کی کفالت میرے ذمہ لازم ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری کے ساتھ جب وہ آدمی استعمال ہوگا تو اب اس کی زندگی میں عزت بھی آئے گی، شرافت بھی آئے گی، دینداری بھی آئے گی، خود اعتمادی بھی آئے گی، بھلائی بھی آئے گی۔ اب وہ باپ کہلائے گا، سماج کا داماد کہلائے گا، اور اس نکاح کی، اس شادی کی خوبی یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبت کرنے کے لیے اور نہیں تمہاری بیویاں کافی ہیں، محبت کا اسٹیج بیویاں ہیں، گرل فرینڈ نہیں۔ سماج کی جوان دوشیزائیں اور بہو بیٹیاں نہیں ہیں کہ ان کی گلیوں میں کسی کھڑکی اور کسی دروازے سے، دریچے سے ہم دھڑوکے سے آئیں اور اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کریں۔ زنا، بلاత్కాر، یہ تو انتہائی سنگین پاپ ہے اور انتہائی خطرناک جرم ہے۔ اس بلاత్కాری کے راستے پہ چلنا، جس کو اردو میں دوائی زنا کہتے ہیں،
ہر وہ عمل جو انسان کو زنا کی طرف لے چلے اس کا وہ محرک ہے۔ آنکھ سے کنچی مارنا، ہاتھ سے اشارہ کرنا، کسی اجنبی ماں اور بہن بہو بیٹیوں کے بغل میں بیٹھے تو اب بیٹھنے کے بعد ہاتھ چلا رہے ہیں، اس کا آنچل پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، دوپٹہ ٹانگ رہے ہیں، اور اس کے خلق و خال پہ اور اس کے جسم کی بناوٹ اور اس کی ساخت پہ بری نظر ڈال کر تذکرے میں باتوں بلا رہے ہیں۔ یہ سب دوائی کیسے نہ بھلائی کا تذکرہ کرنے سے بھلائی وجود میں آتی ہے اور برائی کا تذکرہ کرنے سے برائی بھلائیوں کے تذکرہ کا عادی اور خوگر بنیے اور برائیوں کا تذکرہ کرنے سے اپنے زبان کو لگام دیجیے۔ جب بری بات ہم بولیں گے، برے تذکرے ہم کریں گے تو سماج میں برائیاں ہی جنم لیں گی، پھیلیں گی۔ سماج کو اگر پاکیزہ بنانا ہے تو اپنی زبان کی، اپنی نگاہ کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت، اور اگر کسی کی بہن کی طرف نگاہ جا رہی ہے تو ایک نظر ادھر بھی ڈالیے کہ میرے گھر میں بھی میری باپ کی جنی ہوئی میری سگی بہن موجود ہے اور وہ بھی شادی کے بغیر پڑی ہوئی ہے اور جوانی کے دہلیز پہ ہے۔ اگر میری طرح میری بہن کو کوئی آدمی اس طرح اشارہ کرے تو میری زمین کو گوارا نہیں ہوگا، میرے ماں کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے تو گوارا نہیں ہوگا۔ اسی طرح تمہاری ماں کی طرح، تمہاری بیٹی کی طرح دوسروں کی بھی وہ کسی نہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اس کی عزت کا احترام ہے۔ اسی کا صدقات قرآن کریم نے کیا، میئر ڈالا، بندش ڈالی، آر ڈالا، ٹٹی لگایا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ۔ زنا تو بہت دور کی بات ہے کہ اس دروازے پہ جا کے دستک دو۔ ارے زنا کے جو محرک ہو سکتے ہیں، زنا کے دروازے پر جو عمل پہنچا سکتا ہے، اس عمل سے بھی اپنے آپ کو قریب کرنا، اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا۔ انہ کان فاحشہ، یہ انتہائی فحش اور بدکاری کی باتیں ہیں، خرافاتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے، ایک جماعت بیٹھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت۔ تو جماعت جوانوں کی جو جماعت سامنے تھی، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سنجیدہ کلام آپ کے زبان مبارک سے نکلا اور جوانوں کی طرف پہنچا تو جوان جو متنبہ ہو گئے اور آپ کی طرف مخاطب ہو گئے کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اے نوجوانوں کی جماعت، مخاطب کیا کہ تم میں سے جس کسی انسان کے اندر اپنی بیوی، اپنے کنیا کا نام نفقہ برداشت کرنے کی صلاحیت ہو تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ شادی کرے، اور اگر بیوی کا نام نفقہ برداشت نہیں کر سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس آدمی کو چاہیے کہ پے در پہ روزہ رکھے، پے در پہ لگاتار روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ کے ذریعے سے انسانی مزاج میں جو شہوات ابھرتے ہیں، جوش مارتے ہیں، انسان کے اندر جو فطری ہیجان وفا ہوتا ہے اور وہ ایک ولولہ اور شعلہ بن کر سماج میں ابھرتا ہے اور خون خار بھیڑیے کی طرح سے نہ جانے کہاں وہ حملہ آور ہو جائے اور کس کی عزت پہ حملہ کر دے، تو ایسے نوجوانوں سے فرمایا کہ بیوی کا نام نفقہ برداشت نہیں کر سکتے ہو تو روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ انسان کے شہوات کے مارنے میں ممد و مددگار۔ اور جانتے ہو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
اس نکاح اور شادی کے ذریعے سے تمہاری نگاہوں کی بھی حفاظت ہوگی، نگاہ کی آنکھ کی حفاظت ہوگی، پوری جگہ پہ نہیں جائے گی۔ اور انسان کے دو ٹانگوں اور دو زانوں کے بیچ میں یہ ایک معمولی چیز ہے جو قابل ستر قابل پردہ ہے۔ حضور پاک نے اس موقع میں فرمایا کہ اگر آدمی دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت واجب کر دیتا ہوں۔ دو چیز کی ضمانت تم دے دو، امت کے لوگوں دو چیز کی ضمانت تم دے دو، دو چیز کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسی ضمانت مانگ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ ایک تو تمہارے منہ کے نہا کھانے میں چھوٹی سی زبان ہے، زبان کی ضمانت دے دو کہ گندے اور برے الفاظ، بکواس، غیبت، چغلی، اس سے زبان کی حفاظت کر لو، بچا لو، برائیوں سے ضمانت بچا کر کے ضمانت دے دو، ہم نے بچا لیا۔ دوسرے یہ کہ دو جانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے، اس شرمگاہ کی، اس کی عزت کی حفاظت کی گارنٹی دے دو کہ جس کی امانت ہے یہ امانت اسی کی ہوگی، کوئی غیر اگر اس امانت کو اپنانا چاہے گا تو ہم اپنی اس امانت کی پونجی کو غیروں کے حوالے نہیں کر سکتے، یہ ضمانت دے دو تو میرے دل کو جنت کی ضمانت دے دو۔ آج بڑا المیہ ہے، ٹولہ کا ٹولہ، سماج کا سماج، نہ جانے کیسے کیسے آوارگی کے ماحول پیدا ہو گئے ہیں، اور موبائل کی دنیا نے گھروں کو ویران کر دیا، باپ کو پاگل بنایا، خاندان کی شرافت اور عزت اور اس کی پگڑی کو خاک میں ملا دیا۔ کس ارمان سے ماں نے جنم دیا تھا، اور کس ارمان سے جاڑے کی سرد رات میں جب ہم چھوٹے تھے اور پیشاب کر دیے، اب دوسرا بستر بچھانے کے قابل نہیں ہے تو میرے چہیتے کو اور میرے لال کو ٹھنڈک نہ لگ جائے، تو ماں پیشاب کے اوپر لیٹی رہی اور چت ہو کر اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹی کو اپنے سینے کے اوپر لٹا کر سلایا اور بجایا اور خون جگر پلایا، دودھ خون سے بنتا، چھن چھنا کے خون سے دودھ بنتا۔ ہم نے اس کی کیا قیمت کی؟ مائیں رو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کچہری میں گواہی طلب کی جا رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے میری بیٹی ہے، اور بیٹی کہہ رہی ہے ہم نہیں پہچانتے ہیں، کوئی اور ہوگی، کوئی اور بیٹی کس کی ہوگی، یہ میری ماں نہیں ہے، یہ میرا باپ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہر ایسا عمل جو انسان کو برائی کے اڈے تک پہنچا سکتا ہے، اس عمل سے بھی قرآن نے انسان کو روکا ہے، قرآن نے روکا۔ تو اصل شرافت کی جو شادی ہوگی، عزت جو سماج میں آدمی کو حاصل ہوگی، وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے نکاح کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور انسان کی ذاتی زندگی کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اے لوگوں، راستے میں تکلیف دینے والی چیز ہو، کوئی آدمی اس کو ہٹا دے تو اس کا ہٹا دینا صدقہ کا سبب ہے۔ شوہر اگر ایک لقمہ توڑ کر، روٹی کا ایک ٹکڑا توڑ کر بیوی کے منہ میں نوالا بنا کے دے دے تو یہ صدقہ کا سبب ہے۔ بیوی کی بناوٹ سے شوہر کو مسکراہٹ آ جائے تو بیوی کا یہ عمل شوہر کے لیے صدقے کا سبب ہے، شوہر کے حق میں بیوی کا یہ عمل صدقہ کا سبب ہے۔ آج ہماری بیٹیوں کی، ہماری ماں اور بہنوں کی ساری بناوٹیں، اس کے سہار، اس کے نقش و نگار، اس کے رنگ و روغن، شادی کی محفلوں میں، میلوں میں کوئی آدمی دور دراز سے آ رہا ہے، شریعت کا یہ حکم ہے اپنی آبادی میں پہنچ کر مسجد میں ٹھہر جاؤ،
وضو کر لو، نفل پڑھ لو اور اپنے آنے کی اطلاع گھر میں بیوی کو دے دو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے اندر کی صفائی کی ضرورت ہو، تمہارے معیار کے مطابق وہ بنی نہیں ہے، سنوری نہیں ہے، گرمی کا زمانہ چولہے کے پاس کھانا بنا رہی تھی، پورا بدن پسینہ سے شرابور ہو گیا، کپڑے میں تعفن اور بدبو آ گیا، اگر اس حال میں شوہر آئے گا تو شوہر پر نفرت ہو جائے گی، تو شوہر کو کہا کہ مسجد کے ماحول میں تھوڑی دیر رکو اور اپنی آمد کی اطلاع گھر میں دے دو تاکہ تمہارے معیار سے تمہاری بیوی سج جائے۔ بیوی کا نکھار، بیوی کا بناؤ شنگار، بیوی کا تشبہ، تشبہ کہتے ہیں بناؤ شنگار۔ ایک تصوف ہوتا ہے صاحب سے جو پیری مریدی بزرگی کے لائن سے مراقبہ کی قبیل سے ہے، وہ نہیں، یہ بڑی شین سے تشبہ، اس کا معنی بناؤ شنگار۔ تو یہ تشبہ، یہ بناؤ سنگار کسی بھی عورت کا اس کے اپنے شوہر کے لیے ہے، نہ کہ غیر محرم کے لیے ہے۔ آج بڑا عالمیہ ہے، گھر کے ماحول میں اپنے شوہر کے لیے اس کا کوئی بناؤ سنگار نہیں ہے، لیکن جب اجنبی ماحول میں ہو جائے گی تو پھر دیکھیے کہ آپ پیر میں سینڈل ہے اور بغل میں بیگ ہے اور رنگ برنگے بنارسی ساڑی اور نہ جانے کیسے کیسے 10-10 ہزار کے جوڑے ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ غیروں کے لیے، وہ غیر دیکھیں۔ ارے احتیاط کا تو یہ عالم ہے، شریعت حقہ نے کہا کہ اگر کسی عورت کے پیر میں پازیب ہے تو اپنے بند باؤنڈری کے اندر چل رہی ہے تو ذرا وہ اس انداز سے چلے کہ اس کے پیر کے پازیب کی جھنکار کی آواز غیروں کے کانوں تک نہ جانے پائے، اس سے بھی عشق پیدا ہے۔ قصہ میں سنا ہوگا، ندی کے کنارے سے جا رہا تھا، ایک چپل اس کو دے دیا، اب چپل اٹھا کے چوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے جب چپل ایسی ہے تو اس کے پہننے والی کیسی ہوگی، لگے اب اسی عشق میں ڈوب گئے، ہائے تو تیرے پازیب کی خلخال، اس کی جھنکار کی آواز جب غیر کے کانوں میں جائے گی تو نہ جانے اس سے کیا کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو نہ جانے اس سے کیا کیفیت ہوگی۔ عورتوں کی نماز جماعت کے ساتھ روا اور جائز نہیں ہے، صوت العورت عورت کی آواز بھی زنانہ ہے، پردے کے قابل ہے، اسی لیے عورت کو جماعت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت ہوگا مرد امام ہوگا، مردوں کے پیچھے بہت آخری سب میں بچہ بزرگ کے لیے بعد میں جا کر کے وہ پڑھ لے گی، پڑھنا ہوگا تو پڑھ لے گی، اس کو نہیں پڑھنا۔ گیت کا بھجن سنا، موبائل پہ غیروں کے ساتھ بات کر رہی ہے، شوہر سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ شیطان تیرے نفس میں داخل ہے اور تیرے نفس سے شیطان کھیل رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ شیطان تیری عزت کو نیلام تیرے عزت کو نیلام کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی آواز قابل سطر ہے، قابل پردہ ہے۔ نوجوانوں کو روزہ رکھنے کی تاکید، بیوی کا نام نفقہ برداشت کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہو، شادی کر لے، نکاح کر لے، بیوی کا نام نفقہ برداشت کرے، بال بچوں کی پرورش کا انتظام کرے، یہ شوہر کے ذمہ داری ہے۔ اور بازے فرشے ہوئے گھرانے میں جو اپنے کو مسلمانوں میں بڑی ذاتی کے تصور کرتے ہیں کہ ہم بڑی ذات کے لوگ ہیں، جبکہ بڑی ذات چھوٹی ذات کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں تقوی کی بنیاد پر بڑائی کا فیصلہ ہوگا۔ ایک فقیر اور بھکاری کی زندگی میں تقوی ہے تو ہم سیٹھ شاہوکار اور سید اور شیخ پٹھان اور عام لڑکے والوں کے یہاں دینا مایوس سمجھتے ہیں کہ لڑکا والا آئے گا۔ حضرات علماء کرام کی مجلس ہے، میں نے پہلے ہی معذرت کر دیا تھا
یہ آپ لوگوں کی سنجیدگی کی برکت سے کچھ دیر میں بات کر پا رہا ہوں۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم کا اعلان ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ لڑکے لڑکیاں جب بلوغیت کی عمر کو ہو جائیں تو گارجن کو ولی کو ذمہ دار بنایا کہ اس کا نکاح کرایا کرو، اور اگر تمہارے یہاں باندی اور غلام ہوں نیکوکار ہوں تو ان میں آپس میں رشتے کر دیا کرو۔ جانتے ہو اس شادی کی کیا برکت ملے گی؟ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے فقر کو غنا سے بدل دے گا۔ فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فضل الہی شامل حال ہوگا اور اس کی غربت و افلاس کو اللہ مارماری سے۔ قرآن کی آیت پہ ہمارا یقین کہاں؟ یقین کہ اس سے بھی برکتیں لہکتی بھی آئیں گی، چہکتی بھی آئیں گی، یقین کہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کا دیکھ کر کسی کو مسکرا کے ملنا بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو معلوم ہے ایک میاں اپنی بیوی کے ساتھ بستر پہ سو جاتے ہیں اور اپنے دل کی تسکین کے لیے، دل کو، آتما کو سرور اور خوشی پہنچانے کے لیے چند منٹ بیوی سے وہ رشتہ قائم کرتے ہیں، تو شوہر کا یہ عمل صدقہ کا ثواب رکھتا ہے۔ صحابہ کرام کا دماغ ہونے لگا، یا رسول اللہ کیا فرما دیا؟ پھر صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بتاؤ کہ اگر یہی عمل کوئی آدمی بغیر شادی کے انجام دے لے تو اس کو پاپ اور گناہ ہوگا کہ نہیں؟ تو کہا کہ ہاں پاپ اور گناہ ہوگا۔ کہا کہ جس طرح بغیر شادی کے اس عمل کو انجام دیا جائے تو گنہگار ہوتا ہے، پاپی کہلاتا ہے، اسی طرح اگر اس عمل کو نکاح کے واسطے سے بڑھتا جائے تو اس کے اوپر اس کو ثواب۔ ہر عمل کا ثواب چند منٹ کے بعد سلسلہ عمل جو ختم ہوگا تو ثواب کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا۔ لیکن نکاح شادی ایسا عمل ہے کہ ایک مرتبہ لڑکے نے کہہ دیا ہم نے قبول کیا، لڑکی نے پیغام دے دیا کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، راضی ہیں، ہم تم کو پسند کرتے ہیں، لڑکے نے کہا میں نے قبول کر لیا، تو نکاح ہو گیا۔ اب سوئے رہیں، بیٹھے رہیں، دلی، پنجاب، سعودی عرب میں رہیں، بنگلہ دیش میں رہیں، ہندوستان میں رہیں، جہاں بھی میاں اور بیوی ہیں تو بیوی میاں کا رشتہ جڑا ہوا اور نکاح کے بندھن سے بندھا ہوا۔ نکاح میں بندھے رہنے کا ثواب ان دونوں میاں بیوی کو ہر آن ہر لمحہ ملتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا؟ قرآن کریم کے 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا زبردست نقشہ کھینچا، ارے یہ تو محبت کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے جوڑے کے ساتھ پیدا کیا تاکہ وہ اپنے جوڑے سے دلی تسکین حاصل کریں، اس کے دل کو قرار ملے۔ شادی کا مقصد دلی تسکین ہے، بھاؤ بٹا نہیں ہے۔ اب تو ایسا بھاؤ بٹا لگتا لڑکوں کی خریداری، کیا مولانا صاحب، کیا مفتی صاحب، حالات کے بگڑنے سے، ماحول میں برائیوں کے مضبوط اور جڑ پکڑنے سے ایسا آدمی بے بس ہو گیا ہے کہ مجبور ہو کر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ تلک لینا، جہیز دینا جو حرام ہے، آدمی کو یہ کام کرنے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو بتایا کہ یہ دلی تسکین کا باعث ہے، یہ بازار کی منڈی نہیں ہے کہ اس سے خریدا جائے گا۔ ارے یہ تو مودت اور محبت کی للک اور لہر لے کر دروازوں پہ آتی ہے، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرتی ہے
اور محبت بازار کی منڈی میں نہیں ملتا. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم. پوری کائنات آسمان و زمین کے بیچ کی جتنی چیزیں ہیں بیچ دو، فروخت کر دو، اور اس کے عوض میں محبت خرید کے لانا چاہو تو محبت خرید کے نہیں لا سکتے. محبت اس کا تعلق تو دل سے ہے. اللہ جس کے دل میں محبت ڈالے محبت. تو شادی بیاہ کے موقع پہ، رشتہ کرنے کے موقع پہ آدمی کو اللہ سے دونوں کے دلوں میں محبت کی للک اور لہر پیدا ہو، اور دونوں ازدواجی زندگی محبت کے ساتھ گزارے. ہمیشہ آدمی کو یہ دعا کرنی چاہیے. اب شادی کے ماحول کو ایسا پراکندا ہم نے کیا کہ ہماری نسلوں میں، شکلوں میں ہم مبارک حسین ہیں، شکل میں دیکھتے ہیں کہ مولانا ہے، نام مبارک حسین ہے، لیکن ہم نے ایسا کردار و عمل کیا ہے شادی بیاہ میں کہ صرف نکاح کی گھڑی میں نکاح تو وقت دن تو قاضی صاحب پڑھاتے ہیں قبول کیا، لڑکا کا کہا ہم نے قبول کیا، ہم نے نکاح کیا. اس کے آگے اور پیچھے کا عمل اگر دیکھیے تو لگتا ہے کہ چاہے یہودی کی مجلس ہو کہ نصرانی کی مجلس ہو کہ اہل وطن کی مجلس ہو کہ حضور کی مجلس ہو، اب ظاہر ہے کہ جب طریقہ شادی میں غیروں کا ہوگا تو نسل انسانی بھی غیروں کے طریقے سے پلے گی اور بڑھے گی. اور وہ پٹلی باندھ کر زیور اور ہیرے اور جواہرات اور سونے اور چاندی باندھ کر دبا کر وہ کسی کے ہاتھ پکڑ کر کے چلی جائے گی. ماں باپ کا بھی منہ کالا ہو جائے گا اور اپنی بھی عزت کو گنوانا. تو جہاں بھی رہیے، جس حال میں بھی رہیے، شادی آنے والی نسل انسانی کے لیے یہ بنیادی چیز ہے. آج فاؤنڈیشن پڑ رہا ہے. جس بچی کی پرورش ڈاکٹر صاحب نے کی، 16 تاریخ کو جب لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا اور وہ نکاح کر کے لے کے جائیں گے اور میاں بیوی یکجا ہوں گے، تو آنے والی نسل انسانی کے لیے وہ بنیادی دن ہے. اگر بنیاد میں صحیح میٹیریل کا استعمال نہیں ہوا، چھڑ آپ نے اچھی کمپنی کا نہیں دیا، سیمنٹ جگڑی آپ نے ڈال دیا، بالوں میں مٹی کی آمیزش ہو وہ آپ نے دیا، اور مسالہ کا جو ریشیو ہونا چاہیے اس کا لحاظ آپ نے نہیں رکھا، تو یقین جانیے کہ اپنے وقت موعود سے بہت پہلے وہ مکان سے ہی اسی طرح سے اگر شادی بیاہ میں ہم نے شریعت کا دامن مضبوطی سے نہیں تھاما، پیارے آقا کی محبت کے ساتھ ہم نے اس عمل کو انجام نہیں دیا، نام نبی کی سنت کا، خانہ آبادی کا، شادی خانہ آبادی کا ڈھول پیٹتے رہے اور آڑ میں نبی کی سنت کا جنازہ نکالتے رہے، تو یقین رکھیے کہ نتیجے بھی ایسے ہی برآمد ہوں گے. باتیں کہنے کی بہت. اللہ پاک ہم کو اور آپ کو، جمیع مؤمنین مؤمنات کو، اس ملک میں رہنے والے سارے برادران وطن کو محبت کے ساتھ، ملت کے ساتھ، پیار اور شفقت کے ماحول میں اپنی نسلوں کو، سماج کے بال بچوں کو صحیح پرورش کرنے کی، اور جب طبیعی تقاضے والی زندگی ان کی آ جائے کہ یہ اپنے جوڑا تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی عمریں شریعت نے بیان کی کہ 15 سال کی عمر سے اس کی بلوغیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اگر غذائی حالت بہت اچھی ہے، گرم ہے، تو اس سے پہلے بھی اس کا امکان رہتا ہے کہ اثرات کا نشو و نما ہو نہیں ہو، لیکن طبیعت جو ہے اپنے جوڑے کی تلاش کی طرف مائل ہوتی رہتی ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ نفسیات کے اوپر اور ماحولیات کے اوپر نظر رکھتے ہوئے اس کا انتظام کریں، اور ویسے پورے دن کے آنے کے پہلے کہ ہماری عزت دار ہو، عزتیں نیلام ہو، اس کے پہلے شادی کے پیارے رشتے سے، پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وساطت سے ان کو جوڑ دیا جائے. اللہ پاک آج کی اس پاکیزہ مجلس کی برکت سے، جہاں ہم ہیں، آپ ہیں، ہمارے برادران وطن، مکھیا جی ہیں، ایم ایل اے صاحب کی وائف بھی آئی ہوئی تھی، ان سارے لوگوں کو آمد کو اس یتیم ٹوور بچی کے رشتے کے لیے آنا قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی گئیں کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سارے لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.